نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کی بارگاہ میں پھر سے ایک اور بار اکابر دیوبند کی گستاخانہ عبارت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ اکابر دیوبندیوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے شمار توہین کی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب میں کہاں تک نفی کی ہے، وہیں اکابر دیوبند کے علماء کے لیے دیوبندیوں نے اپنے علماء اور پیشواؤں کو عرش اعظم پر بیٹھا رکھا ہے، اور ان کے علم غیب میں بے شمار دلیل اور بے شمار روایت لکھی ہیں۔ جیسا کہ خلید احمد امبیٹوی شارنپوری نے اپنی کتاب براہین قاطعہ صفحہ 69 میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ دیکھا آپ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار توہین کرنے کے لیے دیوبندی علماء اور ان کے اکابر کس حد تک اتر آئے ہیں، اور وہیں جو اپنے اکابروں کے لیے بے شمار روایت اور علم غیب کا اقرار کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اربعہ ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جہاں مولوی قاسم صاحب نانوتوی جب حج کرنے کے لیے جانے لگے تو انہی عبداللہ خان راجپوت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دم رخصت ان سے دعا کی درخواست کی۔ اس کے جواب میں خان صاحب نے فرمایا، بھائی میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے تمہیں دو جہاں کے بادشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بخاری شریف پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ جو روایت ہے وہ اربعہ ثلاثہ پیج نمبر 269 پر ہے۔ دیوبندی جماعت کے ایک نو مسلم خاں کی آنکھوں کی ذرا قوت یعنی بینائی دیکھنے کی طاقت ملاحظہ فرمائیے کہ عالم غیب تک پہنچنے کے لیے اس پر درمیان کا کوئی پردہ حائل نہیں ہوا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں دیوبندی حضرات کا یہ عقیدہ اب نشان مذہب قرار پا چکا ہے کہ معاذ اللہ بے پس دیوار بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پس دیوار بھی نہیں دیکھ سکتے، اور کہاں دیوبندیوں کے جو اکابر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو دیوبندی اکابر ہیں وہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، اور کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مدینہ منورہ میں، جبکہ ابھی وہ حج کرنے کے لیے جا ہی رہے تھے، لیکن انہوں نے پہلے سے ہی مستقبل اپنے اکابروں کا دیکھ لیا۔ بات آ گئی ہے تو اسی پس دیوار یعنی دیوار کے پیچھے کے علم با انکشاف سے متعلق ایک دلچسپ خبر اور سنیے۔ مولانا محمد طیب صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ یاسین نام کے دو صاحبوں کا خصوصی تعلق سیدنا الامام الکبیر مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے سے تھا، جن میں سے ایک تو یہی دیوان جی دیوبند کے رہنے والے تھے، اور بقول مولانا طیب صاحب دیوبند میں حضرات والا کی خانگی اور ذاتی امور کا تعلق انہی سے تھا۔ لکھا ہے کہ صاحب نسبت بزرگ تھے، اپنے زنانہ مکان میں حجرے میں ذکر کرتے مولانا حبیب الرحمن صاحب محتمین دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں کشفی حالات دیوان جی کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے رہتے تھے، در و دیوار کا حجاب ان کے درمیان ذکر کے وقت باقی نہیں رہتا تھا۔ حوالہ حاشیہ سوانح قاسمی جلد 2 صفحہ 73 پر، یعنی کہ لکھتے ہیں کہ ان کے اکابر جو ہیں وہ سڑک پر جانے والے انسانوں کو، سڑک پر جانے والی چیزوں کو پس دیوار یعنی دیوار کی پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب وہ ذکر کرتے تھے تو ان کے سامنے یہ سب چیزیں کھل جایا کرتی تھیں، جیسے کہ دیوار کے آر پار انہیں سب کچھ دکھتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ مولوی قاسم صاحب نانوتوی کے ایک خانگی خادم گھر کے نوکر کی یہ کشفی حالت کی مٹی کی دیوار کشفائے آئینہ کی طرح ان پر روشن رہا کرتی تھی، لیکن فہم و اعتقاد کی اس گمراہی پر سر پیٹ لینے کو جی چاہتا ہے کہ ان حضرات کے جہاں مٹی کی دیوار سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پر حجاب پردہ بن کر حائل رہتی ہے،
وہیں ان دیوبندیوں کے اکابروں کے لیے وہ دیوار ہٹ جایا کرتی ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں دیکھ سکتے، لیکن نانوتوی صاحب کے گھر کا ایک ملازم، ایک نوکر، جو کہ سڑک دیوار کے پیچھے سڑک پر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، وہ سب دیکھ لیتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث شریف اس بارے میں کیا فرماتی ہے. حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایک شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا. بخاری جلد 2. مشکات. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو جھنڈا ہے میں اس شخص کو دوں گا جو مکہ کو فتح کرے گا. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بھی پتا ہے کہ مکہ کو کون فتح کرے گا، اور یہ جنگ خیبر کا جو واقعہ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کون جیتے گا، کس کے حق میں فتح ہوگی. اور وہیں دیوبندی کے اکابر فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی معاذ اللہ علم نہیں. آئیے ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لرواکم من ورائی ظہری. یعنی خدا کی قسم تمہارا رکوع اور خشوع مجھ سے پوشیدہ نہیں، میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. بخاری شریف جلد 1. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ خشوع جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے وہ بھی ان سے پوشیدہ نہیں، آپ اسے جانتے ہیں اور یہ علم غیب ہے. پھر اس حدیث شریف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ وہ پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے ہیں. اگر کوئی یہ خیال کرے کہ حالت نماز میں آنکھ کے کونے سے حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا کہ میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یعنی کوئی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنکھ کے کونے سے دیکھ لیا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے، جس سے کہ وہ علم غیب کی نفی کر سکیں دیوبندی وہابی، تو انہیں یہ جواب دیا جائے کہ حضور نے فرمایا کہ میں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. یعنی کہ پیٹھ کے پیچھے کون آیا ہے، کون نماز میں شامل ہے، کون نماز پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا. تو یہ خیال غلط ہے، اس لیے کہ صفوں کے آخر میں غلطی کرنے والے کو حضور نے دیکھا اور فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور صفوں کے آخر ایک شخص تھا جس نے نماز پوری طرح پڑھی. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو اسے آواز دی کہ اے فلاں، کیا اللہ سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ کیسے نماز پڑھتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ پر تمہارا کوئی عمل پوشیدہ رہتا ہے؟ خدا کی قسم میں پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے آگے دیکھتا ہوں. مشکات شریف. غور کیجئے کہ حدیث شریف میں فی مؤخر صفی نہیں ہے کہ پچھلی صف کے آخر میں شخص مذکورہ تھا تو حضور نے آنکھ کے کونے سے اس کو دیکھ لیا، بلکہ فی مؤخر صفوفی ہے، یعنی وہ شخص آخر صف میں تھا لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھ لیا. یعنی کوئی یہ کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تو یہ دو حدیثیں آپ اسے بتائیں. جیسے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر عرش یعنی عرش کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور فرش کو بھی یعنی ساتوں آسمان سے اوپر عرش کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے، اور ساتوں زمین کے نیچے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور اس پورے ملک، اس پوری دنیا میں کوئی ایسی چیز، ایسی کوئی شے نہیں جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ دیکھتے ہوں۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ مکان وما یکون ہے، یعنی کہ جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہوگا آپ کو اس سب کی خبر اللہ تبارک و تعالی نے دے دی ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے کو کافر قرار دیتے ہیں، اسی جگہ اکابر دیوبند نے اپنے اکابر اور پیشواؤں کے لیے بے شمار علم غیب ثابت کیے ہیں۔ تو اس بنا پر اکابر دیوبند سے ایک سوال ہے کہ وہ اپنے پیشوا، اپنے امیروں کو کیا فتویٰ دیں گے؟ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کو ثابت کرنے والوں کو انہوں نے مشرک، کافر، بدعتی اور وغیرہ وغیرہ لکھا ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نانوتوی صاحب اور امبیڈوی صاحب کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرماؤ، ان بد مذہبوں کا رد کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔